بسم اللہ الرحمن الرحیم نزل علی محمد وهو الحق معزز حضرات اس علاقے میں حضرت صاحب نے اتنا یہ پیارا جو سٹیج پہ گلدستہ بنایا ہے، میں اس کو نعمت سمجھتا ہوں۔ لوگ سب مولویاں بڑیاں گلاں کرتے ہیں کہ مولویاں دا آپس سلوک نہیں، آپ پارویں تھے تو لے کے کانے تک تاڑا جنہ کو سلوک میں نہیں پتا تھا کہ تاڑی سڑک کہیں جو کتیاں رجائی پاڑی کوئی چھوڑ لیا ہے، پھر تسی لڑ دے ہو، پھر دوبارہ جھگڑا ہوندیاں ہیں، پھر پرچے ہوندے ہیں، پھر ناصر مدنی دے چرچے ہوندے ہیں کہ ناصر مدنی دے علاقہ کانا کہ اتھے انج ہو گیا، اتھے انج ہو گیا۔ بھئی یہ جو آپ کا یہ کیمرہ چل رہا ہے، آپ ہی دفعہ میں نے کہا تھا کہ روز اس کو بند کریں۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں حضور کے غلام، یہ ان کے لیے مثال دیئے، یہ جو پاڑویں تھے سے لے کے کانے تک لوگ ہیں نا چودھری ٹیپ کہ ہم مولوی تو آج کٹھے بیٹھے ہیں، تم کٹھے بیٹھ جاؤ تو سارے کانے کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یہ کٹھے نہیں بیٹھے اور ہم کٹھے، پھر باتیں مولوی کرتے ہیں، مگر اللہ کے فضل سے ایسا کٹھی رہنا ہے، مگر کٹھے اس سٹیج تے رہنا ہے جس سٹیج تے صحابہ کٹھے ہیں۔ مجھے بڑے فون آتے ہیں کہ ناصر مدنی ہر مسجد میں چلے جاتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا، میں جہاں صدیق جاتا ہے وہاں میں جاتا ہوں۔ جس سٹیج پہ مجھے مسئلہ ان کا نام چھپانا پڑے، مجھے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے اپنی گود میں نبی کو چھپایا غار میں، صدیق نے گود میں لگایا تھا مصطفیٰ۔ تو آپ کتنے بیٹھے ہیں حضور کے چوکیدار؟ اساں انشاءاللہ یہ تذکرہ کرنا ہے کہ جہاں نبی کے یار ہوں گے وہاں ہمارے جیسے حضور کے وفادار ہوں گے، کیونکہ حضور کے یاروں کے ذریعے ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، حضرت آل رسول مولا حسن مولا حسین ان کی شان ہمارے تک پہنچی کیسے؟ سارے مولوی تو 1400 سال بعد پاکستان کی جمعے پہنچی کیویں؟ نہ اسی مسجد نبی چ موجود سا، نہ اسی خانہ کعبے چ موجود سا، نہ اسی مسجد قباء چ موجود سا، نہ جدوں بلال حبشی نے آن کے کیا کہ میں اذان نہیں پڑھنی تے حضرت حسن حسین نے کیا اذان پڑھو، صحابہ نے سنی، بلال نے کدے کہن تے اذان پڑھی اور مصطفیٰ سجدے سرکار نماز پڑھا رہے، حسن حسین مصطفیٰ دے کندیاں تے سوار، کدی پشت نبوت تے سوار، اینا سارے دیکھ کے اگر صحابہ بغض صحابہ میں آل محمد کے بغض میں رہتے تو میں سوال کرتا ہوں، مجھے پرانے کانے کے کسی آدمی سے دشمنی ہو، نصیب آباد کے کسی آدمی سے دشمنی ہو، کانے کے کسی آدمی سے دشمنی ہو، میں وہاں کے آدمی کی صفت نہیں بیان کروں گا، خاموشی اختیار کر جوں گا، میرے دل میں اس کا بغض ہوگا، حسد ہوگا، مگر صحابہ دنیا میں وہ ہیں جن کو آل محمد سے دل سے پیار تھا تو دنیا کو بتایا کہ نبی سجدے میں تھے، حسین پشت پہ تھے، یہ بات صحابہ نے ہمارے تک پہنچائی تو ہم نے شان بیان کیا۔ اگر صحابہ نہ بیان کرتے تو ہمیں پتہ چلنا یہ لیٹ موبائل کی، اگر صحابہ نہ بیان کرتے تو ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچنی تھی۔ اس کا مطلب ہے اگلی دلیل ہے جی آل بیت سے محبت نہیں۔ نبی کریم جب دنیا میں زندگی گزار رہے تھے تو صحابہ حضور کو ساتھ لے کر بارش کی دعا کراتے تھے،
جب حضور دنیا سے چلے گئے اپنے اللہ کے پاس یہاں ایک نقطہ بھی بیان کرو، ہر نبی کو اللہ نے چند مدت کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند محدود کر کے اجازت دی کہ اس بچڑے پہ ہاتھ رکھ لو، جتنے بال نیچے آئیں اتنے سال آپ اور جی لیں۔ مگر صحیح بخاری سے لکھے ہے کہ مصطفیٰ کریم کا خاصہ ہے کہ اللہ نے کہا سونے جتنی دیر اس دنیا چ رہنا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ملاقات کا مشتاق میرا دل کر دیتا میں ملاقات کرا۔ اچھا ایتھے بھی ایک نکتہ ہے، پوری دنیا دی مرضیت تو میرا چیلنج ہے کہ ساڈے نبی دا شان کہ ملک الموت پوچھ کے روح قبض کر رہا ہے اور انہاں دا لیٹرین چ بیٹھا ہے تو انہیں آن کے انگلش چ کہنا چاہیے سی نا ایکسکیوز می پلیز کم ہیئر باہر آؤ، اور بولو کہنا چاہیے رہی نا، کیونکہ وہ بیٹھا نپاک جگہ تے سی تو ایتھے سیانا بندہ بھی ہوئے نا تے بندہ اتھے باٹتے بیٹھا ہوئے نا تو انہوں وائی مار کے دا کاکا اڑا ایتھے بہ جائے تو ایویں باٹتے بیٹھا سپ لڑ جائے گا، وہ بولو ایتھے بڑی جنگلوں بندہ بیٹھا ہی ہوگا کوئی نکے ہوتے بیٹھے نہیں ہے نہیں بڑا شروع تو لینڈ کروزر چ بیٹھے، یہ تو دعا دو ان واڑیوں والے واڑی ہمارے قلعوں کو بڑوں نے سنبھالی تھی، اب ہماری لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں، نبی لینڈ کروزر V8 TX فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GLC بیرکر کیا سپورٹر ہونڈا سویفٹ ٹویوٹا کرولا سوناٹا مہران سابن، وہ اپنے بڑے میواتی بھائیوں کو آپ سلوٹ کیا کریں جنہوں نے یہ ساری زمینیں بیچی۔ میں نے شرط دور میں دیکھا تھا، میں ادھر ہی پلا جمع ہوں، میں نے اپنے یہ سارے میرے نیوٹ سارے نیف کام، یہ کمرو فوت ہو گئے، ادھر سوئے پہ رفیق ہے، یہ سارے اختر صاحب نفی صاحب یہ سارے میرے پرانی یار، میں ان کا بیٹی ہوں، ساروں کا یہ میرے بیٹی ہیں، تو آپ اپنے بڑوں کی قبر پہ جائیں نہ جائیں میں یاد ضرور کراتا ہوں، انہوں نے بھوکے برداشت کر کے آپ کے لیے یہ قلعے چھوڑے تھے، آپ نے بیچ کے گاڑیاں جوٹی، مگر مولوی آپ کے وہاں ہی ہیں، وہ 1 to 5 بھی لے لے، ارے بھائی اس مولوی کے پاس 1 to 5 کہاں سے آؤ اور ہم پہ بولو ہم پہ اچھا بھی میں بھی مولویوں کہنا ہے جڑے مواسیاں پہ امامت کر دینا انہوں نے کہا بھئی ادھر آؤ لوگ نہ آیا کرو یہ دیکھ لیں میرا ساؤنڈ چلاؤ نا ذرا لائٹ کوئی نہیں لانا کے شراب کی چلو بھی آپ ایک دفعہ لاہور پڑھیں ہمارے پھر کم پڑھا ہے یہ میں نے کیوں پڑھا ہے کبھی 4 چھوڑوں میں کسی طرح سے اسلام سے سنا بھی جائے تو نام حسین اللہ کی پڑھا جب گھر سے نکلا کریں پڑھا کریں بسم اللہ پڑھا۔ اچھا یار یہ پھول نیچے نہیں رکھ دیتے نظر آئے مجھے ساؤنڈ والا میں ارے پھول چیک نہیں کر رہے کیا
ان کی بڑی اللہ سنتا ہے. یہ تبلیغ والوں میں آپ زیارت کیا کریں ان کی جنہوں نے زندگی وقف کی. میں جب بھی رائے جاؤں نا تو مجھے کو پوچھے نا مولانا خورشید صاحب یا مولانا فہیم صاحب نہ بھی کہیں کہ کیسے آنا ہوا تو میں ان کو بولتا ہوں صرف ان کو دیکھنے آیا ہوں جنہوں نے زندگی وقف کی. اس فتنے کے دور میں بھی آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اور ان کو دیکھنا میں عبادت سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ تو روز روز نہیں ملتے جنہوں نے وقف کیا ہوا دین. ہم تو مولوی لوگ گھر سے نکلتے ہیں تیار ٹینشن پپو بن کے اور آتے ذرا سا ہمارے پروٹوکول نہ ملے تو ہماری تقریر کا موڈ آف ہو جاتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں آج اس نے بات نہیں بنائی تو وہ بات کہتا آپ نے بنائی ہے. اللہ کی قسم ہم تو ان کے پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں. وہ ایسے بستر اٹھائے ہوتے ہیں ادھر رکشوں میں بیٹھ جب ان کا ہوتا پوچھے تو کوئی جرنل ہوتا ہے تو میجر ہوتا ہے کوئی کرنل ہوتا ہے مگر اس کی میں دنیا میں مری ہوتی ہے. ہاں مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمن چاہتی. میں تو قسمیں ستانو بھی کہنا جدن کار بیگم نال پرا نال اچھا بول لو نا اوے میں تانوں کی سمجھنا ہے وہ دن گورا بسترا موڑے تے پا گیا تبلیغیاں نے 2-3 دن لایا کرو تہاڈی ساری بو بھی مار دیں گے تہاڈا تکبر بھی مار سبحان اللہ. یہ لوگ ٹھلے پہ گئے کہیں بڑا اوکھا کام. اچھا پھر میں حیران ہوں جیڑا یہ مولویوں کو پالش کرتے ہیں نا قسمیں کدی میں ملک دا وزیر اعظم ہوا نا میں ہر تبلیغی نو ایک وارڈ مولوی نو 7 سال پڑھا یہ بھی 8 سال نا آندھنے چل موڑ تے بسترا چک تے سال پورا گلی گلی تبلیغ کرنی تینوں پتہ لگے بلغوا انی ولو آیات عالم ایک سال پہل چل رہا ہے کدی ادھر تے پھر سال بعد کدی ٹائم دن لگے نہیں کہے گا مجھے کالی مرچ سے سالن چاہیے. کیا اللہ کی قسم میں بڑا خوش تبلیغ جب میں بڑا خوش رہتا ہوں کیونکہ وہ اپنا مال جان لگاتے ہیں. میں تو ادھر آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو طاہر صاحب مجھے دے کے بھیجیں گے. ہاں چھوڑے جھڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں ایسی تو کوئی بات نہیں کراں گا جس دن دار طہار دی توہین ہوے اصحاب نبی دی توہین ہوے آل نبی دی توہین ہوے استغفر اللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں جو کہاں گا سچ کہاں گا عزیزان من آج نابی علیہ اتحاد امت میں بڑی محبت والا لفظ سنائی کہ یہ صحابہ کے نام پہ اتحاد ہے. جن صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں تو میری فرقی دماغ والی وہ تھی یار یہ تو میں کہا گالے تو چھوڑو کراں گا. آج صحابہ کیوں ہو رہے صحابہ دا تذکرہ کیوں ہو رہے ہیں کیوں اس سٹیج تے نبی دے یاراں دا ذکر ہے کیوں انہاں گلیاں بازاراں تے ظہور دے یاراں دا ذکر ہے. عزیزان من بھئی تھوڑی جی کو چلان این جواد چک جو حکومت غریب چکن دے چک ذرا آواز عرض کرنا چاہ رہے ہیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں یہاں میرے کلاس والے دوست بھی رہتے ہیں بھائی ملک سلیم ایڈوکیٹ صاحب اور رانا صاحب اور دیگر دوست احباب میں سلوک کرتا ہوں کہ آپ ادھر محبت سے سننے کے لیے آئے اور میں بھی محبت سے اپنے دوستوں کا صرف چہرہ دیکھنے آتا ہوں. یہ میرے باپ دادے کا علاقہ ہے تو میں ملنے آ جاتا ہوں آپ کو اسی بہانے وہ سڑکیں دیکھ جاتا ہوں جن سڑکوں پہ جوان ہوا ہوں اسی سڑک پہ رہ کر جوان ہوا ہوں جو سڑک پہ آج سفر کر کر تمہارے تک پہنچتا ہوں. مگر افسوس اس بات کا ہے یہاں کے لوگ زمینیں بیچ کر کروڑ پتی ہو گئے مگر اپنی مسجد کے امام کو کبھی خالی نہیں کرایا. یہ غصہ نہ کرنا ادھر کے رہشی اگر کر بھی لائے تو میں کرتے رکشے چل ہاں میں اللہ سچیاں کرنا سدیاں ہچیاں کرنا مگر تعلق پیغام کروانا ہوں. عزیزان من میرے نبی کے یارہ دا کردار ذرا دیکھو نا حضرت سید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اللہ والسابقون اولون من المہاجرین والانصار میرے نبی
نہیں منیا جے جویں نبی دے یاراں یاراں عزیزان من ذرا نقشہ سمجھانا چاہتا ہوں حضرت سید بن عمر آج اپنے اپنے گریبان میں جاگنا ہے اپنے صحابہ کے نام پہ ساری عمر جناب اعلیٰ تذکرہ کر کے دنیا کو بتایا ہم صحابہ والے مگر عمل ہمارے قریب نہ گزرے تو پھر کیا صحابہ کے پاس جائیں گے کیا میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من جنہاں نرو گے قیامت کو انہاں نہ ٹھائے جاؤ گے عزیزان من حضرت سید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا کون ہے سنیا جتے آتے ہیں حضرت عمر فاروق مان کے کہتے ہیں عمر اللہ تو ڈر کے فیصلے کریں بتاؤ 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 حکمرانوں سے ڈرنے والوں وزیروں سے ڈرنے والوں بشیروں سے ڈرنے والوں چیئرمینوں سے ڈرنے والوں لازموں سے ڈرنے والوں اپنے اپنے گلی بازار میں مستوں کے نمازیوں سے ڈرنے والوں مستوں کے نبی صدروں سیکٹریوں سے ڈرنے والوں حق بدل دیتے ہو دنیا میں یاروں کو گناہ پہ علاقہ اپنا رکھنے کے لیے مگر صحابہ آئیں حضرت عمر وزیر اعظم بنے حضرت عمر پریزیڈنٹ بنے حضرت عمر امیر المومنین فاروق اعظم بنے تے حضرت سید بن عمر کہنے امیر المومنین کوئی کام نہیں جاؤ نالی بنوانا ہے نہ گٹر بنوانا ہے نہ منڈا پرتی بنوانا ہے نہ تیرے لڑ کوئی فوٹو سیشن کرنا ہے نہ سیلفی لین واسطے آئے نہ بلے بلے کرانا ہے نہ تصویر لوا کے اپنی فیس بک آئی ڈی پر پیر بنانے واسطے سکرین سیور لگانے واسطے آئے تاکہ لوگ کیا کر یہ ہاتھ بڑے لپڑے نہیں یہ ہاتھ بڑے لپڑے نہیں یہ پہنچ بڑی لپڑی ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا بات سنانا چاہ رہے ہیں میرے مدری کریم آقا قلبہ کرنے والے ہو میرے مبرے صادق سبھی رمانے والے ہو چھوٹا کیا بندہ تصویر یا حق اٹھے لکھے دے ہم تبادلہ خیال کرتے ہوئے بھیجی انہوں خبر بھی نہ ہوئے تبادلہ خیال لیتے ہو کس دیکھتے ہو کس کر رہا تھا جھوٹے ہو مکار ہو یہ مکاریاں تم کہاں تک لے کر جاؤ گے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یحب سورۃ الانفال اللہ خدا بندے نال پیار پیار دو شریف بن عمر جا رہے حضرت عمر کے سامنے کہتے ہیں آئی سلو کہتا ہوں جو میرے سے پہلے کہہ رہے تھے ہم چورت نہیں بکنے دیں گے اللہ کے قسم اس دور میں یہ لفظ کہنا جناب اعلیٰ تنسیوں کے سامنے کھڑے ہو کر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر چورت بیچنے والے دو حکومتوں کے سامنے یہ بات کرنا بڑی مشکل بات ہے یہ دنیا والے اندر اندر پرچے کرا دیتے ہیں اندر اندر کلندرے لکھا دیتے ہیں اندر اندر رپورٹیں بنوا دیتے ہیں اس گھر کو آگ لگ کے کر کے چراغ سے جو پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے ہمارے اندر سے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اس کی رپورٹ دوں گا اس کی رپورٹ دوں گا شیطان یوں افسوس ہے ایسے لوگوں میں جڑا سنی دھیان سے آج کی فکری تقریر ہے میں فکر دے کے جاؤں گا سوچ دے کے جاؤں گا پیغام دے کے جاؤں گا ایک لائن دے کے جاؤں گا ایک روڈ میپ دے کے جاؤں گا ایک سیمت دے کے جاؤں گا تاکہ تم اپنے مشن میں پکے رہو تم اپنی لائن میں پکے رہو تم اپنے نقشے میں پکے رہو اپنے بڑوں کے رستے پہ پکے رہو کس کے ضیاء الیاسمی صاحب کے رستے پہ اسحار القاسمی صاحب کے رستے پہ فاروقی صاحب کے رستے پہ حق نواز کے رستے پہ وہ کس کے رستے پہ جن کا رستہ سیدھا مصطفیٰ تک جاتا جناب سور کی آواز صحیح آواز نہیں آتی بھئی آواز نہیں آ رہی ذرا لفظ سنیے اللہ کی قسم میں بڑا خوش ہوں اپنے بھائیوں کی دعوت پہ ادھر آیا ہوں اب آ رہی تھوڑی جی کم کر بابا جی دے کان پرانے ہوئے نے ذرا بابے والا سونگ چلا لو یو جدو تائے دا کان جوان سی وہ تو ہر طرح دی آواز کان چ پہ جاندی یہ لڑکوں کے لیے پیغام ہے ان تاڑے کان جوان نے ٹوٹیاں لا کے اذان سنیا کرو تلاوت یہ نہیں ساری رات جانا مانا جنہ چکر بیٹری مکنے نہیں جان چھوٹنی ہر وہ ٹوٹیاں لا کئی منڈے موٹر سائیکل دے کنن ٹوٹیاں لائیاں دیا اہی مگر ہارن دے دے مر جانے ماں نے جو پر سائیڈ تے ہو جائے جو لا کے شیشہ کر کے ویکھی دین سر
अच्छी बात नहीं मेरे यहाँ पे नबी पाक ने फरमाया जो मेरी उम्मत के पूरे सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत करे वो ऐसे जैसे मेरी इज्जत करे। ये असल में ना आजकल लोगों को बूढ़ा कहने से भी डरा था, गले भी पड़ जाता है, मगर मुझे आप बूढ़ा कहने मैं तो कभी नहीं कहूँगा कुछ नहीं। इंसान बूढ़ा पता कब होता है? सुनिए जरा ध्यान से, जब उसको दुनिया की फिक्र लगे, जब उसको दुनिया की फिक्र लगे फिर वो बुरा, क्योंकि दुनिया की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती। मगर जिनको दुनिया की ख्वाहिश ना हो वो हाजी अब्दुल वहाब साहब आखिरी वक्त में 6,000 मरतबा अल्लाह 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 से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, मखलूक से कुछ ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, इसी में हमारी कामयाबी है। सहाबा वाली मेहनत हमारी जिंदगी में आ जाए। फिर वो मौलाना नजर साहब को देख कर लोग समझते हैं किस बूढ़े ने क्या करना क्या सुनाना है। वो लिक्विड पे जिंदगी गुजार रहे हैं, कतरे पानी के अंदर जाते हैं छोटे छोटे खुराक के, मगर उनका चेहरा सुर्ख है और जब बोलते हैं तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई जलाली आदमी बात करनेगा। तो भाइयों इसकी वजह क्या है? अल्लाह बूढ़े होने से लेकर जवानी तक जो अल्लाह की तलब रखता है ना उसको बुढ़ापे में भी काम वाला रखता है। जो नहीं करता 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, घर वाले कहते हैं बाबा किसे काम करना। मौलाना नजर साहब को कभी किसी ने कहा ये नहीं करनी, आज तक खोले दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको लंबी उम्र सेहत वाली दे, ईमान वाली दे। मौलाना जमशेद साहब के बारे, मौलाना अहमद लाड साहब के बारे बताएं, कोई बंदा बताए खड़ा खड़ा इसमें कितने मजमे में लोग, ये बच्चों को क्या पता कितने बड़े उलमा का नाम है ले। मैं छोटा सा होता था मौलाना अहमद लाड साहब का सुनता छोटा, और हम पैदल जाते थे ड्राइवर की दुआ। ये नासिर मदनी बनने में 27 साल लगे और मैंने अपने हाथों से तबलीग वालों की जूतियां उठाकर गाड़ी में रखी हैं। उनको बोला आप बैग पकड़ लें, मैं आपके जूते रख देता हूँ। मुझे लोग पूछते हैं इनसे बड़ा प्यार करते हैं, मैंने कहा इनसे बड़े मुखलस मुझे कोई नजर ही नहीं आए। अपना जान अपना माल अपना टाइम फिर भी तुझे इससे बड़ा यार क्या। अब मैं उन्हें मैंने घंटा लेट तकरीर का टाइम देना मैं रुस पैना, मैं अगले में अगे जा क्यों जी रुसना ही ना। मगर वो बैठ के सुनते रहते हैं। उनमें आलम भी बैठे होते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई हम तो सीखने के लिए तो हमारे इश्तिहार में खाली लामा ना लिखा हो तो साड़ी बाहर निकल जाती है। लामा नहीं लिखा क्यों जी हजरत साहब ऐसा सारे बोले एक बार जाए। आजकल इंग्लिश बड़ी बोल रहे हैं, ये सारे इंग्लिश से बड़े टच वाले वो सियासतदान इस्लामी टच वाले ने बोलो। मैंने माँ रोड पे कहा अगले दिन नबी बैतुल मुक़द्दस के हक में बोला, मैंने कहा इस्लामी टच देकर वोट सीधे करने वालों अब इस्लाम पे मुश्किल वक्त है यहाँ खड़े हो जाओ। खाली इस्लामी टच देते मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो टच नहीं देते, वो टैच होते हैं। कुछ ही बोले वो टच नहीं देते, वो जरा जिसको टैच का मतलब है आसरा सुन खड़ा करे जिसको समझ टैच टच और टैच इसका क्या मतलब है? टच होता है बस एवे एंड उंगल लाउनी अगर शरारत करनी ते टैच का मतलब होता है इहदे नाल जुड़ जाना। हमने सिर्फ इस्लाम को टच किया है, टैच नहीं। जिन्होंने टैच हुआ है उनका नाम तो नासिर मदनी अब कितनी दफा स्टेज पे ले चुका है, कितने बुजुर्गों का नाम लिया। टैच और होता है अच्छा कई मुंडे एडे अफसर ने जिहड़े प्यो ने टच मोबाइल लग दिता ना ओहदे भी अनटैच समझे। ओ मेरे चैन ब्लैक शर्ट में पूछे आज अनटैच की आओ एंड ते खड़ा है लाख मेलो सारी कौम उधर में खड़ा हुणे आ गंदी रोई काने वाली लंगो ना गज्जू मत्ते वाली ओथे तुसी ये सेब ते जंगले नु हाथ पा के थल्ले वेखिया जी सारे खड़े
हमें क्या बेटा भी उधर सारे उधर बैठे लगे अर्ज करना चाह रहे हैं जरा पर सुन वाला ईमान ताजा वे नाराजी होए मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वाले हो मेरे मुबरे सादिक नबी नु मानने वालों अजीजा ने मन हजरत उमर नु जाके कौन कह सकता है सुनिए जरा ध्यान से जिसके दिल में अल्लाह का डर हो कहते हैं उमर अल्लाह से डर के फैसले करने हजरत उमर दी आंखां चों आंसू आ गए कहते ने जेड़ा मैनू अल्लाह तो डराना है वो खुद कितना डरने वाला होगा यहाँ हुक्मरान होते तो कहते इसने मुझे डराया इसका किसी पर्चे में नाम डाल दो इसकी गली का काम नहीं कराना इसका मीटर नहीं लगने देना इसका गैस का पाइप नहीं डलने देना इसका जनाब वाला ये नहीं बनने देना मगर वो अल्लाह वाले थे वो खुलफाए राशिदीन थे अमीरुल मोमिनीन कहंदे ने शहीद बिन आमर तेनू आज फलाने इलाके दा गवर्नर बना दिता है कहते मैं तेनू डरान आया है ते मैनू गवर्नर बनाया है ते मैं केड़ी मुसीबत नु पै गया है कहंदे ने तेरे वर्गे बंदे गवर्नर ना बनावा ते कौन बनावा जेड़ा मैनू अल्लाह तो डरान आया वे खुद अल्लाह तो कितना डरने वाला आएगा खुद अल्लाह तो कितना डरने वाला आएगा हमरा नुक्ता समझना ध्यान देना हजरत उमर ने इसे ना से अल्लाह लफ्ज दे उन्हें गवर्नर बना देता अजीजा ने मन कि मैनू अल्लाह तो डराना आया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून थोड़ी जी को चला के रखो मुझे मजा नहीं आ रहा है सॉन्ग जदों मेरे इमाम आली मुकाम हसनैन तेरा ना जान मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों हुन जरा सुनिया जे ध्यान देना अजीजा ने मन हजरत सरकार मदीना शुरू कल्ब सीना नु मानने वालों उमर का इंतखाब है सईद बिन आमर और सईद बिन आमर सामने खड़े हैं गवर्नर बन गए एक दिन हजरत उमर ने छापा मारा पुलिस कचहरी ला ली सुनिए सुनिए जरा ध्यान से हुक्मरान बैठा हुआ है हजरत उमर ने खड़े होके कहा आओ भाई सईद बिन आमर की राय आओ मेरे गवर्नर के खिलाफ शिकायतें लगाओ सारे जमा हो गए बड़ियां शिकायतां लाईयां पहला आदमी खड़ा गया कहंदे जनाब मेरी पहली शिकायत है साडा गवर्नर रोज लेट आउंदा है साडा गवर्नर दफ्तर च रोज ऊंची बोले रोज लेट आता है हजरत उमर फारूक की कहंदे ने शहीद बिन आमर खड़ा हो जाना अपनी नबी बात कर ना वकील कीता है ना वकील वास्ते पेशी दा टाइम लिया सुनो सुनो फराडियो वकालत के नाम पे लोगों के केस 25-25 साल लंबे लेकर जाने वालों तुम कहते हो क्लाइंट तारीख लेता है क्लाइंट को बोलो नहीं भाई मैं बगैर गुजर के जज के सामने पेश नहीं होगा वो खिलाफ बरादरी के लिए भी इस्लाह की बात करता जाऊं सुनिए सुनिए आज अदल इंसाफ क्यों नहीं आज पाकिस्तान की अदलिया का निजाम क्यों नहीं ठीक आज अदलिया के वकला का निजाम क्यों नहीं ठीक अल्लाह के लिए हाथ जोड़ता हूँ इस्लाम पे आ जाए सहाबा की जिंदगी पे आ जाए अल्लाह रसूल की जिनबी बातों पे अमल करने वाला बन जाए दलील देने लगा हूँ एक एक वाकया च बड़िया बड़िया दी इस्लाह करांगा मेरा वकला बरादरी जरा मेरी तरफ तवज्जो करे दूसरे वकला के पास केसों की तारीख लेकर जाने वाले भी नोट करें उनके क्लाइंट आप लोग उनके क्लाइंट बैठे हैं आप लोग अपनी तारीखें लेने के लिए झूठे बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो झूठे जनाब की दुनिया में ये जनाब मेडिकल जनाब सर्टिफिकेट लेते हो झूठी लैब से टेस्ट करा के जनाब कहते बंदा बीमार है झूठी जनाब अभी सफर की कोई रसीद पेश करते हो वो फलाना के पे झूठी टिकट पेश कर देते हो वो दुबई गया हुआ वो PIA में गया वो वहां गया सुनिए सुनिए अपने अपने गिरबान में जाती है हजरत उमर का इंसाफ कैसा है ओए कोई लंदन की मिसालें देते हो कि गोरे ने लिखा लंदन में उमर ला ये उमर ला का टच देने वालों कभी इस्लाम पे अमल भी करके दिखाओ ना अमल से जिंदगी बनती है जन्नत पे जहन्नम भी ये काफी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है नादी सुनिए जरा ध्यान से हजरत उमर फारूक कहते हैं शरीफ के नाम पर कोई उज़्र पेश करो ना वकील की दाद ना
ریٹ لئیے نہ کیس لگایا تے نہ مولت مانگی لوگوں جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ بہانے بازی نہیں کرتے ساڑیاں دعوتاں جو 40 سال ہو گئے کیس لگے 20 سال ہو گئے کیس لگے 18 سال ایتھو بڑھانے چاہیے تے کھپے پاسے دکانا ٹٹھیاں چدران لیاں رانے تے میوہ دا کیس چلدا پیا 18 سال ہو گئے دکانا گرن دیاں نے چھتاں ڈپیاں دکانا اجڑیاں پیاں نے رمضان صاحب کیا منظر ہوئے گا دکانا اجڑیاں پیاں نے ذرا لفظ بڑا کہتی ہے 18 سال ہو گئے کیس لگا ہوا ہے ابھی سیول عدالت کا فیصلہ ہوا ہے پھر اس کے بعد سیشن میں جائے گا پھر اس کے بعد نبی سنیے ہائی کورٹ میں جائے گا پھر سپریم کورٹ میں جائے گا پھر نظام عدل ہے یہ عمر کا عدل بھی دیکھ لو گورا اسی لیے تو لکھی بیٹھا عمر لاؤ گورا اسی لیے تو کہتا عمر لاؤ وجہ کیا ہے گورا اسی لیے تو کہتا ہے ایک عمر زمین پہ اور آ جاتا ہوں یا 10 سال عمر زمین حکومت اور کر جاتا ہوں دنیا میں کفر ختم ہو جانا تھا اللہ کا مخالف ختم ہو جانا تھا سنیے ذرا دھیان سے کیا منظر ہے عمر کی عدالت ہے وکیل کرنے کے لیے یہاں پیسے نہیں ہوتے وکیل ہاتھ تحریف پہ کر رہا مجھے پیسے چاہیے بلکہ وکالت کو کاروبار سمجھ لیا اللہ کی قسم ہے میرے جتنے چند بیٹھے ہیں اپنے پاریاں دی کلائیں کو ایک دفعہ کہو اتنے پیسے لیں گے اللہ کی قسم کیٹیگری بنائیں غریب کا حال دیکھیں امام مسجد کا حال دیکھیں اس کی نبی معاشرت دیکھیں اس کا کاروبار دیکھیں پھر اس کو اپنی فیس طے کر کے دکھائیں کہ بھئی میں آپ کا کاروبار کرتا ہوں ایک بچہ کی دیاری دار ہے اس کی بیگم اس میں کیس کر دیتی ہے اللہ کی قسم جج بھی دیکھتا ہوں اتنا خرچہ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا وکیل بھی دیکھتا ہوں اس کی نظر تنہا اتنی ہے یہ کس کو چھپے گا کدھے گھٹا کا مارے گا یہ معاشرے کی تلخ حقیقت بیان کر رہا ہوں آج جرم کو ختم کرنے کے لیے خود ہم جرم ایجاد کر رہے ہیں جرم کو ختم کرنے کے لیے ہم خود جرم ایجاد کر رہے ہیں کتنی برائیاں ہم خود ایجاد کر رہے ہیں یہ لفظ سنے ذرا دھیان سے حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں کہنے لگے سعید بولو سعید بن عمر نے بہانہ نہیں بنایا وقار کا بہانہ بنا کر ڈیڑھ دینے والوں اور سنیے اپنے بندے غائب کر کے ڈیڑھ دینے والوں شہادتیں نام کرانے والوں کیس کو لمبا کھینچنے والوں شہادتیں نام کرا کے بہانے بنا کر کیس کو لمبا کرنے والوں کہتے ہیں ساڈا گواہ نہیں آیا تو کیا کہتا ہے جناب ساڈا وکیل نہیں آیا تو کیا کہتا ساڈا وکیل سپریم کورٹ پیش ہویا ہے جو کہتا ساڈا وکیل ہائی کورٹ پیش ہویا ہے پھر کہتا ساڈا وکیل سیشن پیش ہویا ہے او بہانے باز ہو قرآن نہیں پڑھا حدیث نہیں پڑھی یہ دنیا کے نظام میں عزت لینے کے لیے اپنی قبر برباد نہ کر اپنا حشر برباد نہ کر سعید بن عمر کی کہنے نہیں حضرت میں جواب دین واسطے تیار ہوں کہنے نے سعید بن عمر تو روز لیٹ کے آنا ہے کہتے حضرت میں اپنے گھر جو ملازم کوئی نہیں رکھے آؤ میں اپنے گھر جو نوکر کوئی نہیں رکھے آؤ میں اپنے بچے کھلانا ہے میری بیوی آٹا گنا دیے پھر میں دن آٹا گنا ہے میری بیوی بچے کھلا دیے پھر میں راتی پوکر باری دینا ہے میری بیگم کھانا بنا دیے اتنے وچ میں لیٹ ہو جانا ہے عمر دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں صحابہ بھی رو رہے ہیں امیر المومنین بھی رو رہے ہیں عمر آج پتہ چلا ہے تیری حکومت 22 لاکھ مربع میل پہ کیوں قائم ہے تیرا گورنر اللہ سے ڈرنے والا ہے تیرا گورنر اللہ کو یاد رکھنے والا ہے تیرا گورنر نہ بھی اپنے آپ کو مارنے والا ہے سنادی سنیے کہنے لگے اس گورنر کو پوچھو تم نوکر کیوں نہیں رکھ سکے حضرت سعید بن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہتے حضرت میں نے نوکر اس لیے نہیں رکھا ہو کہ کہیں میری رایا قیامت کو یہ نہ کہہ دے ہمارا گورنر ہمارے اوپر بوجھ بناتا ہو کہ ہم اپنے ہاتھ نہ کر سکتا سی انہیں رایا کا ملازم رکھ کے انہیں تنہا دے کے غلام رکھے آؤ اور اسی اپنے ہاتھ نہ کام کرنے سے یہ سادہ گورنر یاسیاں کرتا سی اب سپیکر اسمبلی کی کرسی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کی کرسی گھمانے کے لیے اس کو کرسی سے اتارنے کے لیے یہ جیسا بان کے پیچھے بندے کھڑے ہوتے ہیں ان کو چیزیں پکڑانے کے لیے وزیر اعظم کی نئی کار سے گیٹ کھول کے وزیر اعظم کو اتارنے کے لیے ہائے ہائے نام صحابہ کا نام خلفاء کا نام اسلامی ریاست نام اسلامی پاکستان نام
اسلامی جمہوریہ پاکستان کون فالو کرے گا صحابہ کو؟ اور ٹچ والے مسلمان بن گئے ہو، اٹیچ والے مسلمان نہیں بنے، ٹچ والے مسلمان بن گئے، ٹچ والے مسلمان نہیں بنے۔ عمر کو ٹچ سبھی دیتے ہو، عمر سے ٹچ کون ہوگا؟ صحابہ کو ٹچ سارے دیتے ہو، صحابہ سے ٹچ کون ہوگا؟ صحابہ کی عزت پہ پارا دیتے ہو، صحابہ کی ادا پہ پارا کون دے گا؟ صحابہ کی زندگی لائف سٹائل کون اپنائے گا؟ سنیے، اپنے اپنے گھروں میں ہوسٹ ملازم رکھنے والوں 15,000 دے کے رشوت میرا منڈا نوکری لوا دو، 3 لاکھ لے کے میرا منڈا بھرتی کرا دو، 10 لاکھ لے کے میرا منڈا بھرتی کرا دو۔ اور سوچو ایک گورنر کی کہہ رہے ہیں میں اپنے کام اپنے اتنا کرنے نہیں۔ پھر صحابہ میں رشوت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ جو اپنے گھر کو گھر سمجھیں گے، دفتر کو دفتر سمجھیں گے، حکومت کو حکومت سمجھیں گے۔ صحابہ کا نظام کامیاب کیوں ہوا؟ لوگوں سنیے ذرا دھیان سے، سعودی عرب آج 22 لاکھ مربع میل پہ ہے۔ سنیے دھیان سے، 28 دن پاکستان ہوتے کہ سعودی عرب بنتا ہے 22 لاکھ مربع میل اس کی حکومت ہے سعودی عرب میں۔ اتنی عمر کی حکومت تھی 44 لاکھ مربع میل پہ عثمانی غنی کی حکومت ہے۔ رضوان اللہ اجمعین۔ آج میں چاہتا ہوں میں نے فکری تقریر کر کے جانی ہے، امت کو سبق دے کر جانے کہ ہم صحابہ والے کہلا لیتے ہیں، صحابہ جیسے بن کے کیوں نہیں دکھاتے؟ اپنے علاقے میں انقلاب کیوں نہیں لاتے؟ ہر علاقے میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ چینج کیوں نہیں آتے؟ امت تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ذرا سنیے، ذرا دھیان سے، زندہ دلانے لاہور شہر کے باسیوں ذرا سنیے دھیان سے، ایک جملہ نوٹ کر کے لے جاؤ، اپنی زندگی بدلو، چینج کراؤ، اپنے اندر نبی چینج لے کے آؤ، اپنے اندر چینج لے کے آؤ، اپنے اندر چینج لے کے آؤ۔ ذرا سنیے کتنے مسلمان بیٹھے، اپنے اندر چینج لے کے آؤ۔ ذرا لقد بڑا ایمان والا ہے، مدنی کریمہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ حضرت عمر فاروق کہنے نے صحیح سے نامر گورنر ہو کے ملازم کیوں نہیں رکھیا؟ منڈا بھرتی کراؤ، 8 دن چھٹیاں دے رہے کوئی ڈر نہیں، 10 بجے دفتر جاوے کوئی ڈر نہیں، 2 بجے دفتر جاوے کوئی ڈر نہیں۔ سرکاری نوکریوں کے لالچی ہو، سرکاری نوکریوں کے پیچھے لاکھوں روپے رشوت دینے والوں اور دنیا تھارو اور اسلام کے نام کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں، اسلام کے نام پہ دھوکہ دینے والوں اور اسلام کے نام کو بدنام کرنے والوں۔ آج نصر مدنی آیا ہے، ذرا لفظ سوچ کے ذرا اپنے دل چلے جاؤ۔ ذرا سنیے رشوت کے نام پہ بات کرنے والوں، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے افسروں کو دیکھا ہے، اللہ دے ڈر نال کسے دی عزت نہیں کرتے، اتو فون کرا کے جائیے افسر ایزی ہے، جے کوئی غریب فون کرا کے نہ جاوے تے افسر بیزی ہے۔ آج کسے دے فون دی عزت کرنا ہے، محمد امتی کلمے والے دی کوئی عزت نہیں۔ ہمیں کسی پڑے کے فون کا ڈر ہے مگر کلمے کا احترام نہیں ہے، پاکستان کے رشتے کا احترام نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، میں ایک بات سمجھانے میں دیکھ رہا ہوں، بچے سوچ رہے ہیں، اللہ کی قسم سروں سے پرندے بیٹھ گئے، کہتے دوسری شکایت بھی ہے، ساڈا گورنر ہوتا تے بندے نوں نشان نہیں چلے تا، مینشن کرتا ہوں کہ ادھے کو بدلہ لینا ہے۔ حضرت سید بن عامر کے سامنے بندہ کھڑا آیا ہو، کی کہنے لگا ذرا سنیے دھیان سے، سنیے میں جناب اعلیٰ اپنے پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے اپیل کروں گا کہ پانی میں جو پرچہ ہوا اس کو ختم کیا جائے۔ اگر حکمرانوں کے سامنے صحابہ کھڑے ہو کر بات پوچھ لیتے ہیں تو آپ تو پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اس حلقے کے ایم این اے ہیں، اور مجھے آپ سے گلہ بھی ہے، آپ وزیر اعظم بن کے اس حلقے میں ایک بھی وزٹ نہیں کیا، اور اگر آ ہی گئے ہیں کوئی بات نہیں، اگر بچوں سے غلطی ہوئی ہے ان کی جگہ میں سوری کرتا ہوں، میں بھی آپ کے حلقے کا ہوں، میں نے بھی ووٹ شہباز شریف کو ڈالا تھا، اسی حلقے میں آ کر ڈالا تھا، میاں صاحب سے مجھے بھی گلا ہے کہ یہ آپ کا حلقہ ہے، یہ پرچہ بھی ختم ہونا چاہیے، اور سنجی جملہ بھی یہی کہوں گا، علاقے میں امن ہونا چاہیے، بڑے آدمیوں کے ظرف بھی بڑے ہوتے ہیں، بڑے آدمیوں کے ظرف بھی بڑے، کون سی بولے ہو گیا؟
سلوکیوں میرے چاہنے کا ختم ہو گیا، یہی بڑوں کی نشانی ہے۔ انہوں نے بلا کر چائے بھی پلا دی ہے، مگر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اپنا اخلاق درست رکھیں۔ سنیے، پوری پاکستان کو تماشا مت بنائیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرو، روڈوں پہ لڑائی کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ کتنے دوست بیٹھے ہیں ذرا سنیے، یہ جتنے بیٹھے ہیں ذرا سنیے دھیان سے، کھڑے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا آیا، کہندے جی ساڈا گورنر 15 دنوں بعد چھٹی بھی کرتا ہے۔ کتنے دنوں بعد؟ 8.5 دن چھٹی کر کے راج رہے ہیں، تو گورنر 15 دنوں بعد چھٹی کر رہے ہیں۔ ساڈیاں مسیتاں والے بڑے پہنچے ولی اللہ نے مولوی عمرے تے چلے جائے تنہا کھٹ لیتے ہیں، بلکہ دیتے ہی نہیں، کہتے وہ عمرے پہ گئے، ہم نے کیا دیں؟ یہ مسجدوں کے جو خزانچی ہیں ان کو اللہ کی قسم پتہ نہیں کیا حالت چلا گیا ہے کہ کہتے پیسے سارے مسجد کے لیے جمع ہوتے جائیں، اور مسجد کا امام جو ہے نا وہ پتھر کا ہوگا، اس میں پھوک بھی نہ پڑنی پڑے، بس نماز پڑھائے، ان چک کے الماری چ رکھ دیے۔ اللہ اللہ، سچی بات، مسجدوں والے کو سنا کریں میرا، آپ نے مسجدوں کو خوبصورت بنایا ہے، مگر مولویوں کے بچوں کو مولوی بننے سے نفرت دلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بابا کا کمرہ سٹور بنا ہوا ہے، مسجد کی جڑی شے آتی ہے، مولوی دے پردے چ لائے ہو، لال ٹائل اوتھے لائے ہو، کالی ٹائل اوتھے لائے ہو، چٹی ٹائل اوتھے لائے ہو، ٹوٹی ودی ہے اوتھے لائے ہو۔ مولوی کا گھر نہ ہویا، کباڑ خانہ ہویا۔ بولو تیرے گھر ٹائل بھی لگے تھے، میں چھت کے، وجہ کیا ہے؟ ہم مولوی سے صرف ٹچ رکھتے ہیں، عالم کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، جس کے ساتھ ٹچ ہوں اس کی مینٹین، ہم صرف ٹچ کرتے ہیں کہ مولوی ہمارا ہے۔ اور یہ تبلیغیوں کو تو بالکل بیڑا گرک ہوا ہے نا، یہ اپنے ایمان کو کہتے بس بھی آپ کی اخلاص ہونا چاہیے، تاڑے منڈے پیتیا نہیں، تاری امام 15,000 لے رہا اخلاص ہے، کہ تاڑے منڈے 40,000 حال ہیں تو او اخلاص دے آئی جی غصہ نہ کرنا۔ تبلیغیوں کو چاہیے اپنے اماموں کی تنہا بڑھائیں، آپ کے امام بڑے صبر والے لوگ، میں نے ایک امام سے پوچھا تم تبلیغیوں کو کتنے سالوں کے نماز پڑھاتے ہیں؟ ادھر گیا ہوا ہے سیال میں، آپ کو جانتے ہیں، جان کے ساتھ ہے آسم معاویہ صاحب اس کے، اب میں نے آگے اس مولوی کا نام نہیں لینا، آپ کو پہنچ جائے، وہ مسجد والے نکال دے، پھر میری بات پہ چلے جاتی، یہ نیٹ پہ چلی جاتی، آپ چوری موبائل کئیوں نے چلائے ہوگا، اس نے بھی چلائے ہوگا۔ یہ سنیں کتنی بات کہہ رہا ہوں، اتنی نیٹ پہ جتنی میری باتیں جاتی ہیں میں حقیقت میں اپنی بات کرتا ہوں۔